آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہے زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے، کالرز ڈے، آپ کی کالز ہم تھوڑی دیر بعد لیں گے۔ افغانستان پاکستان سرحد پہ محاذ فل تپا ہوا ہے۔ آپ کو کچھ اس بارے میں کل آپ ہی نے اصل میں یہ پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ ماحول بہت گرم ہو گیم آن ہے، وہ تو میں خیال واسطے گیم جو ہے بہت آگے چل واضح تھا اسی وقت، پھر اسی رات خبریں آنے لگی، پوری رات خبریں چلی۔ ظاہر ہے کہ اس بار پاکستان کی جانب سے ایک ٹھوس جواب دینے کو آئی تھنک ہم مجبور ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آسان فیصلہ تھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے مستقل دہشت گرد حملے چل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ مذاکرات بھی ہوئے ترکی میں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک پر بمباری کرنا کوئی آسان فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی ملٹری پلانر کے لیے اور کسی بھی پولیٹیکل پلانر۔ تو اس کے بعد فرق پڑے گا یار اب میرا خیال ہے کہ یہ لاسٹ ریزورٹ تھی، اور نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک دم کوئی فرق پڑے گا۔ آئی تھنک اٹ ٹیلز یو ہاؤ بیڈ دا سچویشن از۔ اور ابھی اگر آپ دیکھیں جو ISPR کی طرف سے آئی ہیں باتیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپریشن جاری رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ تو پھر ہم آگے ہی دیکھیں گے۔ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک افغان رژیم، طالبان رژیم TTP سے اپنی سپورٹ واپس نہیں لیتی، ان کو اسپانسر نہیں کرتی، یہ سچویشن جاری رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ بیکلیش کے لیے بھی تیار ہے۔ بیکلیش تو انٹرنلی تو وہ تو سر پہلے بھی چل رہا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی بلکہ انہوں نے تو کھل کے کہا ہے کہ جی ہم اسلام آباد میں اس کا بدلہ لیں گے، تو وہ تو یہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے لیکن کہ ایک لحاظ سے طالبان نے بھی ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کی ہے، کیونکہ جیسے آپ پچھلے شو میں یہی بات کر رہے تھے، وہ ایک بیسکلی تو ایک گوریلا آرمی ہے جو ان کے خلاف بہت اچھے لڑ سکتی ہے جو ان کے ملک میں داخل ہوں۔ یہاں پر ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ افغانستان پر قابض ہو، بلکہ افغانستان کے ٹیریٹوریل کلیمز ہیں پاکستان کے، ناٹ ان ریورس، رائٹ۔ وہ آئے کنونشنلی ایٹ دا بارڈر، جس سے پھر آپ کو جواز ملا کہ جہاں پر آپ کی ملٹری مائٹ ڈومینیٹ کرتی ہے اور یہاں پر ایئر فورس، ان کا جو ٹیررزم ہے وہ تو انکنونشنل، وہ انکنونشنل ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں نا، ٹیررزم تو انکنونشنل ہے، یہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے سرحد پر یہ کنونشنل تھا، ظاہر ہے۔ اس سے آپ کو ایک مزید جواز مل گیا ہے کہ اوکے وی کین ایسکیلیٹ، گو اپ دی ایسکیلیشن۔ شاہزیب، ظاہر ہے ڈرونز بھی آ رہے ہیں ان کی طرف سے۔ جی شاہزیب۔ دیکھیے کچھ ملک ہوں گے، مطلب ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل بھارت ان کو کہہ رہا ہوگا کہ لگے رہو، بالکل پیچھے سے بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ ملک ہیں جو ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، جو ان کو کہہ بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا جو بارڈر ہے، آپ کے جو رشتے ہیں، آپ پاکستان سے لڑ کے آپ نقصان میں زیادہ رہو گے، فائدے میں نہیں رہو گے، تو معاملات کو آپ بات چیت سے حل کرو۔ آج میں نے ان کی وزارت خارجہ کا بھی بیان دیکھا، انہوں نے میڈیا سے خیال بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ، تاکہ ہم اس کو مینیج کریں۔ اب یہ ڈپلومیٹک بیان ہے، اس انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ جیسے بھی زرار نے بھی کہا کہ ان کا عمل جو ہے حالیہ برسوں میں جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں، وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے انگیج کرنے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ کہ ایک فریق اگر ٹھان لے کہ مجھے پنگا ہی لینا ہے، تو پھر آپ کے پاس چوائس کوئی بچتی نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری طرف سے جو رسپانس ہے وہ ہم اتنا آگے نہ نکل جائیں اپنے اس میں جوش میں، کیونکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہماری ایک آرگنائز ملٹری ہے، ایئر پاور بھی ہے، ہم اس کو پھر بھی ہم ڈیزائرڈ رزلٹ تک ہم لے کے جائیں۔ لیکن میں یہ جو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وزارت اطلاعات اور کچھ لوگ جو ہے وہ پورا اس کو جو ہے نا ایسا وہ ایک جنگوازم میں آ جاتے ہیں کہ آپ قوم کو اتنا آمنے سامنے کھڑا کر دیں کہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمیز کرنی چاہیے ہمیں کہ اس وقت جو ہمارا ایشو ہے وہ وہاں پہ ان حکمرانوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ ہمارے ماضی میں رہے ہیں، اچھے تعلقات رہے ہیں، ہم انہیں سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے، لیکن اس وقت وہ جو ہے قابو سے باہر ہیں، وہ بالکل ہاسٹائل ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ایشو ان کے ساتھ ہے، ہمارا پورا افغان نیشن کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل، کلچرل، لنگوسٹک ٹائز ہیں۔ تو یہ ہمیں تمیز رکھنی چاہیے، اگر وہ ہم نے لائنز بلر کر دیں تو پھر وہ ہمارے لیے بھی نقصان۔ میں تو کہوں گا نقصان کیا شاہزیب، یہ ان لائنز بلر کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ طالبان کا ہی فائدہ ہے،
کیونکہ وہ تو اس کو ایک ایتھنک زاویے سے پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا, دیٹس واٹ دے وانٹ. اور انفیکٹ طالبان کو تو ایک طرح سے ایک انٹرنل بوسٹ بھی ملی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو طالبان حکومت کے مخالف بھی تھے, جب وہ پاکستان سے اینٹی ہو گئے طالبان, تو وہ ان کے مخالف ان کے حامی. حامد کرزئی بھی عبداللہ کو دیکھ لیں, یہ تو بالکل اگری ود یو. منور حسن صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم منور صاحب. وعلیکم السلام. جی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے تمید باندھی کہ جو بارڈر کی سچویشن ہے وہ کافی کرٹیکل ہو گئی ہے, اور یہ ہمارے لیے لازمی بات ہے, ہماری بھی فکر کی بات ہے پورے ریجن کے ساتھ ساتھ. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ امید ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہے اس پورے مسئلے سے بھی ماہرانہ طریقے سے نپٹے گی, جس طرح کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے خلاف ہم نے زبردست کارروائی کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے گھر کے جو مسئلے ہیں ان سے آنکھ نہیں چرانا چاہیے. بالکل میرے خیال میں 3 چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو سب سے بات یہ ہے کہ اس وقت یا ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے تھے, جناب کیا وہ نئے صوبے بنائیں, یا جناب NFC ایوارڈ کو کمزور کریں, یا 18ویں آئینی ترمیم کو لپٹیں. سب کو پتہ ہے کہ اس سے نقصان کس کا ہونا ہے. وہ صوبے جو پہلے ہی جو ہے وہ ولنریبل ہیں, ان کو مزید ولنریبل بنانے کی بات ہو رہی تھی. ہمیں اس سچویشن میں نیشنل کوہیژن چاہیے. تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتوں کو ہوا دیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان اور مضبوط ملک کی بات کریں جس میں سارے لوگ اپنے اپنے حقوق کے ساتھ رہتے ہوں. دوسرا تھا کہ اکانومی باوجود اس کے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ مائکرو اکنامی ابھی بھی لوگ تو بہت پریشان ہیں. ابھی آج خبریں سن رہے ہیں کہ جی پیٹرول بھی راج رات مہنگا ہو جائے گا. اگر یہ ہو گیا تو آپ سوچیں کہ رمضان میں ہی جو ہے لوگوں کے اوپر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ کس طرح سے وہ قیمتیں بڑھیں گی. اور ساتھ ساتھ اکانومی کے اور انڈیکیٹرز بھی ہیں جو کہ مائکرو اکنامی تو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی. بالکل. تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے وہ تعلیم ہے. مطلب اس صورتحال میں آج کے دن 2026 میں ہم 2.5 کروڑ بچوں کو جو اسکول جانے کے لائق ہے, ہم کس صورتحال میں ہم یہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ وہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر رہیں. ہمارے ہاں 1000 بچہ بھی اگر سامنے آ جائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے, ہمیں لگے گا لاکھوں لوگ. قسم سے صحیح بات. 2.5 کروڑ تو سب ایک نمبر ہے. 2.5 کروڑ کسی سے پوچھیں, وہ بچے ہماری گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور نہیں پڑھ رہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک جو ہے آگے بڑھا لیں گے. بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں نیشنل کوہیژن کس طرح پیدا کرنی ہے. بہت شکریہ. بہت خوب, اچھی بات. زبردست. تینوں باتیں ہیں, نہیں یار, تعلیم, معیشت اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا, کوئی سے اختلاف نہیں کر سکتا. نہیں اختلاف نہیں کر سکتا, بندہ جواب ہی نہیں دے سکتا کیونکہ ان کی بات ذات خود مکمل ہے. اور بالکل میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ نے چیزیں کر دیں جیسے منور صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ واقعی ایک ہارڈ اسٹیٹ بنتے ہیں. پھر ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ویسے ضرورت نہیں, اب ہے ہی نہیں کیونکہ اب ہوں گے. اوکے فائن. پروفیسر لیاقت صاحب ہیں پشاور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی میں پروفیسر لیاقت بول رہا ہوں پشاور سے. جی جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں مسعود اللہ خان صاحب؟ جی آپ بات کیجئے. ہاں جی بالکل. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا. آپ کا پروگرام میں بہت اچھا لگتا ہے. یہ میں افغان اور پاکستان کے جو ابھی آج کل کشیدہ حالات ہیں اس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایگزسٹنس کی جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ پالیسی جو تھی بہت پہلے سے ہی ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ سارے زومبیز ہیں جن کے ساتھ آج ہم لڑ رہے ہیں, وہی زومبیز, وہی فرینکلن مانسٹر جن کو ہم لوگوں نے کبھی خود بنایا تھا. تو اٹ از اے ہائی ٹائم کہ ناؤ ٹو کنٹرول دیز زومبیز. ہم لوگوں نے اپنی ساری اکانومی تباہ کی, سوشل فیبرک 40 سال سے تباہ کیا. ہم نے اپنا سب جو کلاشن کو ہیروئن کلچرز اور یہ سب چیزیں اس ایک
ایک سوڈو انٹلیکچوئل ٹائپ کی وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی پالیسی تھی ناکام سی، اس پہ ہم نے ان کو وہ کیا. لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ابھی بھی اگر اپنے چینلز پہ دیکھیں تو آپ وہ جنرل حمید گل صاحب کا بیٹا ہے، وہ اب ایک خود ساختہ دانشور بیٹھ کے جو ان زومبیز کے بنانے کا سب سے بڑا مانسٹر خود ماسٹر رہا تھا، جس نے ان کو بنایا تھا، جس نے ہی ان کو ٹرین کرایا، جس کے لیے اس کی ساری پیٹرن چلی. جب یو ایس نے یہاں لینڈ کیا 9/11 کے بعد تو وہ بتاتا تھا کہ یہ پاکستان بہانا ہے اور افغانستان میں آنا ہے اور اس قسم کی چیزیں تھیں، اور وہ ان کو اب اس کا بیٹا آ کے لیکچر دے رہا ہوتا کہ ہاں یہ طالبان بڑے برے ہیں فلاں سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایسے لوگوں کو کیوں لیتا ہے جو پہلے 2 دن پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے کہ آزادی مبارک، اور جس ٹائم قطر دوحہ میں ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد یو ایس کا جو نکلا پریمیچورلی سے نکلا اس سے افغانستان سے، تو اس کے بعد وہ جی اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں. اب وہی میڈیا کے لوگ اس بندے کو اٹھا کے پھر دوبارہ دانشور بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو دس از آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں اس قسم کے لوگوں کو اس میں وہ دے. ہمیں اب پاکستان فوج کے ساتھ، اپنی پاک آرمی اپنے ملک کے ساتھ اتنا عزیز ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ فرنٹ پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر قسم قربانی دینے کا تیار ہیں. لیکن یہ کنفیوژن کے جو دوبارہ، اور اسپیشلی ہم کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، یہاں کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بالکل خاموش ہے، کوئی ان کا وہ نہیں آ رہا، رسپانس نہیں آ رہا کہ آپ کس کی سائڈ پہ ہو. اور ویسے تو ایک آدمی کوئی گٹر میں گر جاتا ہے تو ان کی وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی تھیں. ابھی پورے کے پی کے ساری باؤنڈریز کے اوپر یہ لڑائی شروع ہے. میں پالسٹینار سے ابھی اپڈیٹس سارے لے رہا ہوں اور وہاں جا کے صحیح تیز لڑائی شروع ہے اس سائڈ پہ، اور ہمارے جوان بہت اعلیٰ پرفارمنس دے رہے ہیں. عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، حالانکہ کے پی کی گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. واہ بہت. میں صرف اتنا اس میں اضافہ کروں گا پروفیسر صاحب، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ہر ایک چیز کے اوپر. کالرز اچھے ہیں بھائی آج. لاجواب. تو کے پی حکومت کا اپنی جگہ، اگر آپ پی ٹی آئی آفیشیل کا ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ کئی چیزیں واضح ہو جائیں گی. میں خود پڑھ کے نہیں بتانا چاہ رہا. ٹھیک ہے شکریہ زرار. تھینک یو. وسیم خان ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے جو ہے نا ایک بات یہ کرنی تھی کہ جتنے بڑے یہ ہمارے یہاں جو وہ ہیں کیا ہے جتنے بڑے دہشت گرد ٹی ٹی پی ہیں، انہی کی طرح جو ہے ہمارے دہشت گرد جو ہیں وہ بھی تو ہیں جو جنہوں نے یہ بجلی کے معاہدے کیے ہیں. اور اتفاق سے جو مجھے معلومات ہے ٹی وی کی حد تک کہ یہ جتنے بھی معاہدے کیے یہ دونوں پارٹیوں نے کیے. اب وہ جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں، تو اب جو یہ نئے معاہدے کر رہے ہیں وہ کتنی بری طریقے سے ہمیں غلام بنائیں گے. ان کے ذریعے جو ہمیں غلام بنایا گیا ہے، تو اب یہ باقی ان کی جو آئندہ جو یہ معاہدہ کر رہے ہیں وہ ہمیں کیسے غلام بنائیں گے. وہ تو پھر ہم آگے 10 سال بعد ہی پتہ لگے گا. ہاں لیکن ایک چیز میں یہاں پر میں تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بڑا کنٹروورشل ایشو ہے اور مجھے گالیاں ہی پڑیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. جو آئی پی پیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ایک دم بجلی شوٹ اپ ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہوئے تھے، اور یقیناً اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت تھی، یقیناً کہیں کک بیکس بھی ملے ہوں گے لوگوں کو، یہ میں ساری باتوں سے میں انکار نہیں کر رہا. وہ ہوئے تھے ڈالرز میں، رائٹ؟ کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے روپیوں میں کیوں نہیں کیا، کیونکہ یار کوئی باہر کا بندہ کیوں کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرے گا. اٹ ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے. دوسری بات ہے کہ جب یہ ساری ڈیل سائن ہوئی تھی، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت یہاں پہ کیا ماحول تھا. 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اسلام آباد شہر میں. گاؤں دیہات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ تو شاید بجلی کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی ان دنوں میں. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسپریشن میں، اور ظاہر ہے کہ دکھانے کے لیے کہ سر یہ دیکھیں ہم نے یہ پلانٹ بنایا، یہ پلانٹ بنایا، یہ ساری کیے گئے. مسئلہ شروع جب ہوتا ہے جب پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہونے لگ جاتا ہے. آپ جو پہلے اگر آپ 100 روپے دے رہے تھے، اب آپ 300 روپے دے رہے ہو. ہوا یہ تھا. اگین مجھے پتا ہے کہ آپ نے مطلب ایک بات ہی کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم لاکھوں لوگوں کے قاتلوں کو ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے جنہوں نے ایک آئی پی پی کا کانٹریکٹ سائن کرایا تھا.
ان باتوں میں برابری نہیں کچھ زیادہ ہو گیا نہیں ہے، کیونکہ ایک بچوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، یہاں پہ بجلی مہنگی ہوئی ہے، کمپیریزن نہیں بنتی. یہ بالکل ایسا جیسے ایک صاحب نے کہا تھا کہ یونیورسٹی روڈ کا حالت دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے غزہ میں چل رہی ہے. ہاں تو آئی مین دونوں ایشوز نا پھر عجیب ہو جاتے ہیں. حسان داوی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بھائی صاحب آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی بات بہت لاؤڈ آ رہی ہے سر. جی جی میرا نام حسان داوی ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے میڈیا چینلز ہیں اس میں صرف ڈان کو فالو کرتا ہوں، اور ڈان میں بھی صرف آپ لوگوں کے پروگرام کو فالو کرتا ہوں کیونکہ اس میں تھوڑا بہت میچور پن نظر آتا ہے تھوڑا بہت. اور آئی لائک آل آف یو، آپ لوگوں کی جو انالیسز ہوتی ہے وہ بہت ہی لاجیکل ہوتی ہے. تھینک یو داوی صاحب، بہت مہربانی. جی ہیلو. جیسے اسٹارٹنگ میں جو آپ کے کلیگ ہے گیلانی صاحب نے جیسا اسٹارٹ لیا، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے نا اپنے پاور کا مظاہرہ جو ہے نا وہ تھوڑے کنٹرول میں کرنا چاہیے، کیونکہ بینگ اے پشتون ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ وین یو اسٹارٹ جب آپ وہ زبانی لڑائی شروع کر دیتے ہیں نا، زبانی لڑائی ہاتھ پیر یا باقی کچھ سچوں گے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا ایسے الفاظ گالم گلوچ نہیں کرنے چاہیے کہ آپ کے جو ہے نا آگے کے راستے بند ہو جائیں. تو آئی سجیسٹ کہ جو کرنٹلی جو ہماری جو ڈیفینس منسٹر اینڈ انفارمیشن منسٹر کا جو بیہیویئر ہے اینڈ واٹس گوئنگ آن ان سوشل میڈیا، what they are tweeting, that is really extremely inappropriate. میرے خیال سے کہ ایٹ دس میچور لیول پہ اور ایک اسٹرانگر اسٹیٹ کے اوپر آپ کو اس طرح کے امیچور بیانات نہیں دینے چاہیے. میرا اپنا بیہیویئر وہ ہے، اوپینین ہے کہ اس طرح کی جو امیچور، اگر آپ کے ساتھ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے جو اتنا اکوپڈ سویلائز نہیں ہے اور اس کی ان سویلائز رکھنے کی وجہ بھی آپ ہی ہے. بس آپ یہ نوٹ کریں کہ بینگ افغانستان کو ان ایجوکیٹڈ رکھنے میں اور وہاں پہ مدرسہ کلچر ناٹ اونلی ان افغانستان بٹ اکراس ان دی پشتون بیلٹ، وہاں پہ کس نے کیا؟ آپ یہ نوٹ کریں ان دی پریویس گورنمنٹ آف عمران خان یہاں پہ جو مدرسہ ہے حقانیہ وہاں پہ کتنے کروڑوں روپیز کی جو ہے ڈونیشن دی گئی تھی. ان وچ وے دے آر بینگ گیون، کس نے دی گئی تھی؟ آپ نے جان بوجھ کے ایک نیشن کو، ایک قوم کو اس طرح ایکسٹریمسٹ بنایا. آج آپ اس کو، ولی خان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ آپ کسی کے گھر میں آگ لگائیں گے وہ آگ تو آپ کے برابر امتائی کے گھر میں لگائیں گے تو آپ کے گھر تو آئے گی. آج آپ اسی کو بہت بھگت رہے ہیں لیکن اسٹل ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے جو آج آپ 40 سال پہلے کی ڈیسیجن پچھتاوا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے بعد واپس اسی پچھتاوے فکر کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ لوگ تو غلط تھے، کاش ہم ایسا نہیں کرتے. تو میرے خیال سے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہترین بہترین. ٹھیک ہے داوی صاحب. اگلے موازنہ بطول صاحبہ اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر موازنہ بطول بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. سر میں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ سر جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا سے بھی کانسٹنٹلی انگیج کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس یہ افغانستان کا محاذ بھی اور ایک یہ فرنٹ بھی ہمارے پاس اوپن ہو گیا. اور اگر ہم زیادہ گلوبل امیج اس کی چیک کریں تو ہمارے پاس ایران اور امریکہ کے تعلقات بھی آپس میں کافی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. تو ایک پوٹینشیل فرنٹ ہمارے پاس وہاں بھی کھلنے کا امکان ہے. سر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 فرنٹس ہیں جس کے اوپر پاکستان کو پوٹینشیلی انگیج کرنا پڑے گا اور 2 پہ وہ آلریڈی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ایک اکنامک کرائسس ہے ہماری کنٹری کے اندر اور انٹرنل پولرائزیشن بھی ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے گیپس ہیں جو فل کرنے کی ضرورت ہے پالیسی میکرز کی طرف سے؟ تھینک یو سر. وسعت. ہاں شاہزیب بتاؤ یار. شاہزیب. ہاں نہیں میں تو اس موقع پہ یہی سوچ رہا ہوں، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے. فکر ہونی چاہیے. ہمارے کہنے والے کہتے ہیں کہ ملک بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، ہمارے سرحدوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں اور یہ باتیں کہہ کے پھر وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. سو آئی ریئلی ہوپ، مطلب یہ جو کالر نے ابھی بات کی ہے یہ بالکل صحیح ہے، فیکچوئل سچویشن ہے، آن دا گراؤنڈ ہے. میں چاہوں گا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کے اندر موجود ہو کیونکہ زیادہ تر وہ مختلف کیپٹلز میں نظر آ رہے ہیں، شاید وہ بھی ضروری ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج کل ضروری ہے لیکن جو حالات ابھی ملک میں بن رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا ان کو پرائیورٹائز یہ بھی کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر بھی ہوں. اور جس طرح آج کالز آ رہی ہیں وہ سر تو ذرا اٹ شوز کہ ہمارا ہر جو شہری ہے ذی شعور وہ بالکل واقف ہے، دے کین فیل کہ ہمارے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے. تو اٹ از ٹائم فار دا لیڈرشپ ٹو ری ایشور پیپل.
صرف بھڑکیاں مارنے سے اور جنگوازم سے بات نہیں بنے گی. دیز آر ریئل چیلنجز. اور آپ نے دیکھا ہوگا دونوں نے آج کہ یروشلم سے وہ امریکنز نے کہہ دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ جو نکل سکتا ہے وہ نکل. یہ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے سچویشن جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے. اور اگر واقعی یہ جو تیسرا محاذ ہے یہ کھلتا ہے ہمارے بارڈر پہ تو اس کے امپلیکیشنز کافی گریو ہو سکتے ہیں. تو دس از ٹائم ایز ایوری بڈی ہیز بین سیئنگ کہ وی نیڈ ٹو بی ری ایشورڈ کہ ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے. بالکل. بطول صاحبہ میں بس اتنا یہاں پہ اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی اسٹریٹجک پلانر کے لیے نائٹ میئر سینیریو ہوتا ہے 2 فرنٹ وار کا. ٹھیک ہے, یہاں تو 3 یہاں پر ہاں 2.5 تو ہے ہی ہے. ایک بھارت, ایک افغان, ایک اندرونی دہشت گردی. اگر ایران بھی ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے پھر تو بہت بڑی پارٹی. یو آر لوکنگ ایٹ اے پرفیکٹ اسٹارم. اور جیسے انہوں نے درست فرمایا اکنامک کرائسس بھی ہے یار. اگر آپ کے پاس کوئی $50 بلین کٹی میں ہے تو پھر بھی آپ شاید سنبھال لیں. اور انٹرنلی بھی سلیپنگ سیل بہت سارے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا 2.5 فرنٹس 2.5 فرنٹس 3.2 ہیں بھائی انٹرنل. چلیں اس کے اوپر ہم بحث کرتے رہیں گے. وقفہ لے لیں فی الحال. کالرز ڈے میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں راہیل اشر صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بالکل خیر. جو ہاٹ ٹاپک ہے وہی کروں گا. دیکھیں 1979 کا تحفہ ہے اس وقت کے راہیل بھائی آپ کراچی سے کال کر رہے ہیں اور اتنی خراب لائن ہے, آپ کہاں ہیں؟ کراچی بھائی اور کیا ہوں گے. اب بہتر ہو گیا ایک دم. نہیں اب بہتر ہو گئی تھوڑی سی. جی فرمائیے, ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. جی میں کہہ رہا تھا 79 کا تحفہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. لاکھوں ہزاروں جانے دے کے 2001 میں میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا بھائی, آپ سے مبشر زیدی وسط اللہ صاحب تھے. میری یاد ہے 27 اگست 2021 کالرز ڈے تھا, فرائیڈے تھا. اس دن عمران خان کا 8 بجے انٹرویو ٹرکش چینل سے آیا تھا کہ جی ہم نے اس کو پاکستان لا کے بسانے کا فیصلہ کر لیا, وہ کر لیا. تو جی ان میں دو لوگ جو شامل تھے ان کو بھی پوچھا. دیکھیں پاکستان کی عوام میں جس طرح کل کراچی میں شہر فیصل پہ ریلی نکلی, جس طرح ہمارے قبائلی علاقے ہماری افواج کے ساتھ شانہ بشانہ نکلے ہیں, چینل دکھا رہے ہیں, ہم لوگ بہت ان سے بیزار ہیں. ہم نے ان سے نواز جو بہتر کر سکتے تھے کر دیا, پر یہ قوم احسان کرنے کے قابل یا ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے قابل نہیں. یہ پلٹ کے وار کرتے ہیں. میرا مین کوشچن یہ ہے کہ جی یہ بتائیں کہ جو 21 میں امریکہ اکڑ توڑ کے گیا تھا, اسلحہ امریکہ کا, فنڈنگ انڈیا کی, اس کے ساتھ اب اسرائیل. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی خاموشی کیا چیز بتا رہی ہے؟ امریکہ کیوں خاموش ہے؟ ایران پہ تو وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے, اسرائیل پہ کچھ, افغانستان میں وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھا ہوا, کوئی ایک بیان نہیں ہوتا. ویسے تو وہ ہزاروں جنگیں روکتی ہیں کہ جی میں نے اتنی جنگیں رکوا دی, اتنے طیارے گر گئے, یہ ہو گیا. افغانستان کے معاملے میں کیوں امریکہ نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی؟ یہ میرا سوال. گڈ کویسچن. اٹس اے گڈ کویسچن. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حکمران بھی یہ سوال یقیناً پوچھ رہے ہوں گے. انفیکٹ جو آئی تھنک ایک جو میجر ڈیمانڈ ہے شاید سننے میں یہ آتا ہے کہ جو ملینز آف ڈالرز ابھی بھی امریکہ سے بظاہر جا رہے ہیں ٹو دی افغان طالبان, وہ کیوں جا رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں میری تو اب تو مطلب وہ کنسپریسی تھیریز میں اگر جائیں, کنسپریسی تھیریز کیا ساری تو میرے خیال آدھے سے زیادہ تو فیکٹ ہی ہو گئی ہیں اب. میرا خیال ہے کہ شاید اتنے اسلحہ چھوڑنا کوئی غلطی نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ گول ہی تھا کہ یار کیوس رہے تاکہ کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش ہی نہ کر سکے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر پھر دوسری آپشن آپ کے پاس رہتی ہے کہ یار توڑ دو تاکہ کسی اور کے کام نہ آئے. اسکاچڈ ارتھ جو فلسفی ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہی ہے یار. آئی ڈونٹ نو. میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے اس کا. وسط شاہ زیب آپ کے پاس اگر ہے تو ایڈ کر دیں. دیکھیں نہیں, جس طرح عجلت میں ان کی ڈیسپریشن تھی نکلنا, کیونکہ وہاں پہ ڈومیسٹکلی ایک تو اکتاہٹ آ گئی افغانستان سے, دوسرا وہاں پہ گورنمنٹ بھی چینج ہو گئی, ٹرمپ صاحب کو نکلنا تھا, اور یہ باچڈ ایگزٹ تھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی بار بھی جب امریکہ بور ہو گیا تھا, بور ہو گیا تھا, صحیح بات, ٹھیک ہے نا, تو وہ بوریت جو ہے وہ پھر آپ کو اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو نا. پھر 9/11 ہوا, ابھی بھی ہم نے کیا بتائی, لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے کہ یہاں پہ فورن فائٹرز, القاعدہ, داعش, فلانے سب, ان کو جب ایک سیف ہیون ملے گا تو وہ بیٹھیں گے نا. وہ صرف پاکستان پہ تو ٹارگٹ نہیں کریں گے, وہ ایمبیشن بڑھیں گے نا.
آگے, اور وہ گھما پھرا کے پھر اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, امریکہ کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ ایک جان بوجھ کے ایک بنا دیں ایک ملک کو اس لحاظ سے کہ وہ وہاں پہ دوبارہ یہ ری گروپنگ ہو اور دوبارہ آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنے. صحیح بات, صحیح بات. احمد خان ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی. یہ آپ تینوں ماشاءاللہ بہت ہی جاندیدہ اینکرز ہیں اور ٹاپک بھی آپ نے بڑا سینسیٹیو چوز کیا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. اچھا, مجھے گزارش یہ کرنی تھی کہ ایک یونیورسل دنیا کا پرنسپل ہے کہ جنگیں کسی مسائل کا حل نہیں ہوتی. کتنی بھی طویل جنگ ہو جائے آخر کار ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور اس چیز کا حل نکالنا پڑتا ہے. تو ہمارے پاس جتنے بھی ریٹائرڈ سفارتکار آتے ہیں ٹی وی پہ اور دنیا جان کے تجزیہ نگار ہیں, وہ اس بات میں متفق ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کیسے مسئلے کو حل کیا جائے. نہیں ہو سکتا, کیونکہ جتنی بھی ایفرٹس ہو چکے ہیں وہ آپ کی بھی نالج میں, چائنا نے اٹیمپٹ کر لی ایران کے ساتھ مل کے, پھر اس کے بعد رشین فارمیٹ کے ذریعے وہاں کوشش کر لی, پھر اس کے بعد سگار کی رپورٹس آ گئی ہیں 3 4 5 ہر 4 مہینے بعد رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. پاکستان جو ہے مختلف ممالک کو, دوست ممالک کو اپنے ڈوزیئر دے چکا ہے, اس میں ایویڈنس دے چکا ہے, لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو جب یہ بیسک بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں, وہ یہاں سے جا ہی نہیں رہے, تو اب اس قسم کے لوگوں سے آپ تینوں ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار لوگ ہیں, اس سچویشن میں اور اس قسم کے لوگوں سے کیسے ڈائلاگ کیا جائے, کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, آپ اگر اپنی قیمتی رائے سے نواز سکیں تو تھینک یو ویری مچ. احمد صاحب, ان سے نہیں کیا جا سکتا ڈائلاگ. میرا خیال یہ جو ڈائلاگ یہ سمجھتے ہیں نا, وہ اس کی ڈیمونسٹریشن کل رات ہوئی ہے انفارچونیٹلی, بدقسمتی کے ساتھ. ایک اور بات کہ یار یہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا, مجھے پتا کہ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یار جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, وائلنس از ناٹ اے سلیوشن. میرا خیال ہے کہ پچھلے 6000 سال کی تاریخ پڑھیں تو یو ول فائنڈ کہ وائلنس از ویری مچ اے سلیوشن. آئی ایم سوری, دیکھیں ٹیبل پہ لانے کے لیے بھی آپ کو وائلنس استعمال کرنی پڑتی ہے. دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں یار, پہلی جنگ عظیم دیکھ لیں, اب کوئی بھی جنگ دیکھ لیں. آئی تھنک کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انفارچونیٹلی آفن وار از اے سلیوشن, ہم مانیں یا نہ مانیں. چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. شمس زبیری ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی. جی, حالانکہ ہمارے سرحدی اس وقت جو معاملات ہیں بڑے مخدوش ہیں اور ہمیں متحد ہو کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اس وقت, لیکن میں آپ کو پھر وہی ایک ایسے مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو رمضان المبارک میں مہنگائی دے اور سب کچھ, تو ہمارے ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں جن کو 11,500 روپیہ پینشن اس وقت مل رہی ہے, اور اس ادارے کے پاس اس وقت 700 ارب سے زیادہ کا سرمایہ موجود ہے اور ان کے پاس پروویژن موجود ہے کہ وہ 25,000 کم از کم یہ پینشن کر سکتے ہیں. تو آپ حضرات پہلے بھی ہماری جو گزارشات ہیں وہ آگے بڑھاتے رہے ہیں اور اس پہ وہ تو عمل نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا, لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف یہ آپ ضرور ہماری بات پہنچائیے کہ یہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال اس ملک کی خدمت کی ہے پرائیویٹ اداروں میں, ان کے لیے کچھ سوچیں اور ان کو کم از کم اس حد تک تو پینشن دے کہ وہ باعزت طریقے سے اپنا گزارا کر سکیں. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے تینوں حضرات. ٹھیک ہے زبیری صاحب, ٹھیک ہے زبیری صاحب, جائز بات ہے. امید ہے کہ ہماری توسط سے یہ بات ڈیسیجن میکرز تک پہنچ جائے گی, امید ہی ہم کر سکتے ہیں. دانش کمار واپس آ گئے ہیں اسلام کوٹ. السلام علیکم دانش صاحب. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں؟ سر میں آپ کو آپ کا فوکس لانا چاہوں گا ضلع تھرپارکر کے اوپر. ضرور. ضلع تھرپارکر میں 2015-16 کے ٹائم جو ہے وہ ایک انفنٹ مورٹیلٹی کا ایک اسپیل آیا تھا جس میں ہر دن پتہ چلتا تھا اتنے بچے مر گئے, اتنے بچے مر گئے. تو سر اس ٹائم پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہاسپٹل بنائیں گے یا ڈی ایچ کیو بنائیں گے. وہ سر ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہے اور ابھی بھی جو اس کی ٹائم لائن جو بتائی جا رہی ہے کہ 3-4 سال اور اس کو لگیں گے پورا بننے میں. یہ کتنا بڑا بن رہا ہے سر؟ سر پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, کچھ الگ ہی چیز. یہ کہاں بن رہا ہے؟ اسلام کوٹ میں, مٹھی میں میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں. سر اب اس میں ایشو یہ ہے کہ کسی ایم پی ایم این اے کے فنڈز کے تھرو اس کی مشینیں آ چکی ہوئی ہیں, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, جو بڑی کروڑوں کی مشینیں ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں. اب وہ
ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ میں ہیں جہاں پہ نہ تو سول ہاسپٹل میں وہ اویلیبل ہیں نہ کسی دوسرے ایک ادارے کے پاس وہ اویلیبل ہیں, اور کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے سیکنڈری ہیلتھ کے حوالے سے تو لوگوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے جامشورو حیدرآباد کے پاس یا پھر کراچی کے پاس. پھر بیچ میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے کہ یار کس نے مارا. تو اس کے اوپر اگر آپ کوئی اسٹوری کریں نیکسٹ ویک تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا, تھینک یو سو مچ دانش. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈر کنسٹرکشن ہے بلڈنگ لیکن اکوپمنٹ آ چکے ہیں, تو جس نے مال کھڑا کرنا تھا کر لیا. آپ بلڈنگ بنے نہ بنے, ہاسپٹل چلے نہ چلے, سو واٹ. نہیں, میں نے لیمبورگینی خرید لی ہے, ہاں اب روڈ نہیں ہے. ہاں نہیں, لیکن لیمبورگینی آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ جس ایجنٹ سے خریدی ہے اس نے آپ کو پیسے دے دیے, اب لیمبورگینی جائے بھاڑ میں. یہ بھی یہ ہے کام. ہاں لیکن اچھا سوری کون ہے؟ احمد شکیل ہیں لاہور سے. جی احمد شکیل ہیں لاہور سے, سوری. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی سر, آپ کا پروگرام دیکھ, آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا زبردست اور سینسٹیو ہے, اور خاص طور پر اس وقت جبکہ ہماری ایک فرات کی تہوار بھی چل رہی ہے, تو آپ کے پروگرام کے توسط سے 2-4 چیزیں تھیں جو میں جی گوشے گزار کرنا چاہ رہا تھا. کہ افغانستان پہ دیکھیں سوویت یونین نے اٹیک بھی کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کئی سالوں تک قبضہ بھی رہا جی, اور 20 سال تک تو یو ایس اے نے بھی قبضہ کیا. لیکن جتنی نفرت اور جتنا ہمارے اگینسٹ ان کا اب مائنڈ بنا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا ریزن ہے. نمبر 1, وہ اتنا زیادہ کیوں ہمارے یعنی پاکستان نے ان کے لیے بڑا سیکریفائس بھی کیا. 20 سے 25 لاکھ آپ نے مہاجرین کو بھی رکھا یہاں پہ, اس کی وجہ سے آپ کے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو. اس کے باوجود وہ اس چیز کو یعنی کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے مطلب کسی حد تک انڈیا کی انوالومنٹ بھی ہوگی, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہماری طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک ٹریجڈی ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری سر جو امپورٹنٹ ہے کہ گوئنگ فارورڈ اب آپ کیسے اس کو مطلب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی کہا کہ باہر اس کا حل نہیں ہے اور واقعی نہیں ہوتی ہے, لیکن نیگوسیشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ نے بڑی دفعہ موقع دیا, بڑے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالا, ملکوں میں آپ کے مذاکرات بھی ہوئے, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ اپنی اسی راہ پہ چلے جاتے ہیں. تو کہاں پہ دیکھتے ہیں اسے صاحب, تو ظاہر تاریخ سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ذرا آپ ہمیں بتائیں کہ سر مطلب اس کا واقعی کیا ہے, گوئنگ فارورڈ سولوشن کیا ہے؟ آگے کچھ نہیں, آگے بھی یہی ہے. اور دیکھیں یہ کہانی 47 سے تو پارٹیشن کے بعد سے تو مسلسل چل ہی رہی ہے. جو بھی افغان گورنمنٹ ہو, آپ مدد کریں نہ کریں, محبت کریں یا نفرت کریں, پالیسی ان کی یہی ہے. تو آگے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے. جی, اور اگر کسی ایک چیز پر میرا خیال ہے کہ اکراس پارٹی لائنز افغانستان میں کنسنسس ہے, وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. امجد علی صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی سر. السلام علیکم. وائسام. وسعت اللہ خان صاحب, زرار صاحب, شاہزیب صاحب, بڑے عرصے کے بعد آپ کی کال ملی ہے. جی جی. فرسٹ آف آل سیلیوٹ ٹو آل آف یو کہ یہ واحد پروگرام ہے شام کے اور نائٹ کے اس پہ ڈسکشنز میں کہ جہاں کم از کم کوئی سیریس ڈسکشنز ہوتی ہیں اور عورتوں کی طرح لڑائی جھگڑے نہیں کروائے جاتے. بیچاری عورتوں کی طرح یار, جتنا مرد لڑتے جھگڑتے ہیں یار. ہاں وہ تو ایک روٹین ہی بن گیا ہے, سارے چینلز پہ دیکھ لیں آپ. شاہزیب اسپیشلی کہ ان کی فیملی کی بھی ڈیموکریسی کے لیے بڑی اسٹرگلز رہی ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ افغان پالیسی اسٹیٹ لیول کی ایک چیز ہے جسے نہ ہمارے کہنے سے کوئی ڈیسیشن ہونا ہے, نہ ہماری سب کی ڈسکشنز اس میں کوئی سنی جاتی ہیں. نمبر 1, جب اسٹیٹ چاہتی ہے وہاں کافی پیتی ہے, جب اسٹیٹ چاہتی ہے وہاں میزائل بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بس سب سے ایک تو بس چھوٹا سا جو مشورہ وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کو یہ پالیسی نیشنل لیول پہ بیٹھ کے ایک دفعہ بنانی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ افغانستان. یہی پالیسی ہے. آج تک تو پالیسی اوپر نیچے 90 ڈگری سے یو ٹرن ہی لیتی رہی ہے. آپ دیکھ لیں 1945 سے 47 سے لے کے یو ٹرنز ہی ہوتے رہے ہیں, بٹ ایک اسٹریٹ لائن پالیسی آج تک نہیں رہی ہے افغانستان کی. دوسری جو امپورٹنٹ ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ کے لیے
पंजाब से KPK से मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज उठती है कि इसको रिव्यू करें, 18th अमेंडमेंट क्यों भी रिव्यू करें, क्यों करते हैं बाकी लोग। NFC अवार्ड में सिर्फ क्या सिंध जो है वो सिर्फ देने के लिए बैठा हुआ है। यू नो कि पोर्ट इज इन सिंध, कोयला इन सिंध, विंड पावर इन सिंध, और ये वाहिद सूबा है जहाँ पे पंजाब से हजारों लोग पर डे रोजगार के लिए सिंध आते हैं। सिंध के लोग के पंजाब नहीं जाते, सिंध के लोग KPK में नहीं जाते, बल्कि दोनों तीनों सूबों का बोझ, मुआशी बोझ सिंध के ऊपर है। और जो कमाऊ पूते उसको बार बार टीज किया जाता है कि यार ये हिस्सा आपके पास ज्यादा है, ये हिस्सा आपके पास ज्यादा है। और इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद की तरफ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे मैं सारी चीजें भी वॉच कर रहा होता हूँ। 90% आपके जो लोन्स हैं जिनका कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे अदा करेगी, हमें हिस्सा बढ़ा के दिया जाए, और 90% ऑफ लोन्स या तो आपके KPK बॉर्डर पे खर्च होते हैं या पंजाब और KPK के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से 20% जाता है सिंध में। और आप डिमांड ये करते हैं कि ये भी हिस्सा हम सिंध से निकाल लें। तो कम से कम ये चीज तो सोचनी चाहिए कि जो सूबा तीनों को पाल रहा है, कम से कम उस पर इतना प्रेशर न दे कि वो भी हाथ खड़े करके खड़ा हो जाए। दैट्स इट। अब आपकी बारी है, आपकी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। असल में आपकी आखिरी कॉल थी और प्रोड्यूसर ने कहा है कि अब आप वाइंड अप करें, लेकिन जाहिर है कि आपका जो है उसमें दलाइल तो हैं और इन दलाइल पे डिबेट भी हो सकती है। और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है वो डिबेट की कमी है, मेरा ख्याल है। इनफॉर्म डिबेट तो बहुत हो रहा होता है, इस पे इनफॉर्म डिबेट होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। थैंक यू सो मच कि आपने इन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। हमारा वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह मंडे को बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।